اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ ایام شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام سلسلہ امامت، منصب امامت اور عہدہ امامت پر فائز خداوند متعال کے دین کے پاسدار اور ابلاغ کرنے والے ہر امام اور اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ جب لوگوں کے درمیان خدا کی طرف سے آتا ہے تو وہ کچھ ذمہ داریاں، کچھ مقاصد اور کچھ اہداف لے کر آتا ہے۔ خدا متعال نے قرآن مجید میں انبیاء کے انبعاث کا، انبیاء کو بھیجنے کا بھی مقصد بیان فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء کو کس لیے بھیجا، کس مقصد کے تحت مبعوث فرمایا، اور سلسلہ امامت اسی سلسلہ نبوت کا ایک تسلسل ہے، انہی ذمہ داریوں کا ایک جاری شدہ سلسلہ ہے۔ بس انبیاء علیہ السلام کی طرح ائمہ علیہ السلام کے بھیجنے کا بھی مقصد اور ہدف ہے، اور وہ مقصد اور ہدف جس کے لیے خداوند متعال نے ائمہ اور انبیاء کو بھیجا وہ بہت اعلیٰ اور عظیم اور بلند مقصد ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، امام کی جو امامت ہے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے، اس پر تحقیق کریں، تاریخ میں آپ پڑھیں اس کو، تو ہر لحاظ سے یہ امامت کی اوج کا زمانہ ہے، اور اب امامت کا جو یہ سلسلہ اور مرحلہ ہے یہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ 11 ائمہ علیہ السلام لوگوں کے درمیان آئے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف، معارف کی طرف متوجہ کیا، لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، جو رویہ رکھا، وہ ائمہ علیہ السلام کے شایان نشان نہیں تھا، ان کے مقام اور ان کے مراتب کے مطابق نہیں تھا۔ اب وہ ائمہ جو کسی زمانے میں لوگوں کے درمیان تو رہتے تھے، اگرچہ زعامت سے محروم تھے، حکومت سے، لوگوں کے اختیار سے ان کو محروم رکھا گیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے پاس یہ حق موجود تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان رہ سکتے تھے،
وہ اپنے گھر میں زندگی گزار سکتے تھے، وہ اپنے شہر میں زندگی گزار سکتے تھے، لیکن جب 11ویں امام کی زندگی کا یہ زمانہ آتا ہے تو اب امام علیہ السلام کو اپنے گھر میں بھی زندگی گزارنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ اب امام کو مدینہ میں بھی سکون سے اور چین سے نہیں رہنے دیا جاتا، اور امام علیہ السلام کو سامرا میں، سرمن رائے میں، اس چھاؤنی میں، اس کینٹ میں افواج کے محاصرے میں رکھا جاتا ہے، تحت نظارت رکھا جاتا ہے، تاکہ وقت کا حاکم اور وقت کے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ بات درک کر سکیں کہ امام علیہ السلام کی فعالیت کیا ہے، امام سے کون لوگ ملتے ہیں، امام کیا چاہتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، کیا ارادے رکھتے ہیں، لہٰذا امام کو کیا کیا، محاصرے میں رکھا۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسی وجہ سے امام علیہ السلام کا ایک لقب عسکری پڑ گیا، یعنی عسکر کے درمیان میں رہنے والا شخص۔ تمام عمر امام کی افواج کے محاصرے میں گزری ہے۔ اب امام علیہ السلام کا یہ دور زیادہ تلخ ہو گیا، زیادہ کٹھن ہو گیا اور دردناک ہو گیا، اور گویا ایک طرح سے محصور ہو گیا امام کا یہ دور دیگر ائمہ علیہ السلام کی نسبت۔ لہٰذا اب امام علیہ السلام بعض اوقات ایسا وقت بھی آتا ہے امام کے اوپر کہ امام بات بھی نہیں کر سکتے، حدیث بھی امام بیان نہیں کر سکتے۔ بعض روایات میں بعض راویوں نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام روایت نقل فرما رہے تھے اور ہم سن رہے تھے، روایت بیان کرتے کرتے امام علیہ السلام خاموش ہو گئے اور بات بدل دی امام نے۔ جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ دو افراد آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، تیسرا کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جو اس بات سے متعلقہ نہیں ہے، تو وہ آپس میں بات بدل دیتے ہیں، موضوع چینج کر لیتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام بھی ایسا ہی کرتے تھے، بات کرتے کرتے، روایت بیان کرتے کرتے اچانک امام موضوع بدل دیتے تھے۔ بعد میں راوی امام سے پوچھتا کہ مولا آپ بات تو کسی اور کی کر رہے تھے، موضوع تو کوئی اور چل رہا تھا، اچانک بات بدل دی آپ نے۔ تو امام علیہ السلام نے اس راوی سے فرمایا کہ آپ کی توجہ نہیں تھی کہ نامحرم آ گیا تھا، ایک ایسا شخص ہماری مجلس میں وارد ہوا تھا جو راز امامت کا محرم نہیں تھا، جو ہمارے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے لیکن امامت سے متعلقہ نہیں ہے۔ جواسیس، ایسے لوگ حکومت وقت نے رکھے ہوئے تھے جو مسلسل امام کی جاسوسی کیا کرتے تھے، اور امام عسکری علیہ السلام کی زندگی کا اکثر وقت، زندگی کا بیشتر وقت امام کا گزرا امام عصر کی دفاع، محافظت، امام کو کیسے دشمنوں سے بچایا جائے، اس تدبیر میں امام کی اکثر زندگی گزری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے گھر میں باقاعدہ خواتین آتی تھیں، وہ دائی اسے کہتے ہیں، نرس کہیں، جو باقاعدہ آ کر امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی مادر، امام کی ماں، والدہ بزرگوار، ان کو دیکھتی تھی کہ آیا امام عصر کی ولادت کا وقت آ پہنچا ہے کہ نہیں آ پہنچا۔ یہ طاغوت حکومت وقت بھیجتی تھی ان کو۔ اب ایسے حالات میں امام عسکری علیہ السلام کو اپنی امامت بھی جاری رکھنی ہے، اور اپنے بعد جس ہستی کو امامت منتقل کرنی ہے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے امام نے۔ اور ستم والائے ستم، یہ کہ غیروں سے نہیں بچانا وقت کے امام کو، اپنوں سے بچانا ہے۔ امام کے گھر میں اٹھنے بیٹھنے والے افراد، امام کے دائرہ دوستان میں ایسے افراد جو امام کے قریب قریب رہتے ہیں، لیکن اب امام ان کے درمیان اپنے بعد آنے والے جانشین کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ لہٰذا آپ اس بات سے واقف ہے اور واضح ہے آپ کے لیے کہ امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اب
کسی صورت بھی لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے کے لیے امام کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ امام عصر کو پردہ غیبت میں جانا پڑتا ہے، امام کو لوگوں سے پنہا رکھا جاتا ہے، امام کی والدہ کی وہ ایام ولادت میں امام کی ولادت کو پنہا رکھا جاتا ہے کہ کوئی متوجہ نہ ہو کہ امام کی ولادت ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں امام علیہ السلام کے بہت قریبی افراد، روایت کرنے والے، نقل کرنے والے راوی، امام کے بعض رشتہ دار، امام کے بھائی، ایسے لوگ جو بہت قریب ہیں امام کے، لیکن امام کی امامت، امام کی زعامت اور امام کی حکومت اور اختیار کے قائل نہیں ہیں، منکر زعامت ہے امام عسکری علیہ السلام۔ لہٰذا اب دور زیادہ مشکل ہو گیا ہے، زیادہ کٹھن دور ہو گیا ہے۔ ہم جب بھی ائمہ علیہ السلام کے شہادت کے ایام میں آ کر ائمہ علیہ السلام کی مصائب، مشکلات اور ان کی تکالیف کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر اوقات ائمہ علیہ السلام کے مصائب میں ہم تلوار و تیر و خون اور شہادت کو پیش کرتے ہیں، اور ہمیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ شاید ائمہ علیہ السلام کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ تلوار کا سامنا کر رہے تھے، وہ دشمنوں کی جنگوں کا اور ان کے حملوں کا شکار تھے۔ لیکن اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں دیکھیں، اگر ان کی نظر سے ہم دیکھیں تو ائمہ علیہ السلام ان مصائب سے زیادہ، ان مصائب سے سخت اور مصائب کے شکار تھے۔ مثلا امیر المومنین امام علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام جن حالات سے دوچار ہیں، جن لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، سارا کا سارا غم، ساری کی ساری مصیبت یہ نہیں ہے کہ ابن ملجم ملعون نے امام علیہ السلام کے اوپر ضرب لگائی ہے، یہ ساری کی ساری مصیبت نہیں ہے امیر المومنین علیہ السلام کی۔ ساری کی ساری مصیبت کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زعامت کا ماننے والا نہیں ہے کوئی، تنہائی، وہ حالات جن حالات میں مولا علی علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ اسی لیے تو جب 19 رمضان المبارک کی فجر کو امام علیہ السلام اس ضرب کا سامنا کرتے ہیں تو مولا کی زبان مبارک سے بے ساختہ یہ جملہ نکلتا ہے کہ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کہ مولا آج کامیاب ہو گیا، مولا علی علیہ السلام آج کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ اس جملے کے پیچھے ایک تلخ داستان اور ماجرا ہے مولا علی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا۔ وہ کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام تنہائی میں زندگی گزار کر آئے ہیں، لوگوں کی ان سوچوں اور ان کے جو نظریات تھے ان کا مقابلہ کر کے آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، محبت کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام ان کے درمیان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ اور جب ان ساری مشکلات اور مصائب سے امام کو چھٹکارا ملا، جب امام علیہ السلام کو نجات ملی، تو پھر امام نے فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور ایک ایسا دور ہے کہ امام اپنے زمانے کے لوگوں کے درمیان موجود ہیں لیکن محاصرے میں موجود ہیں۔ کسی طرح امام اپنی بات لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے، لوگوں سے امام بعض باتیں چھپاتے ہیں۔ آپ اگر اس کا مقایسہ کریں تو امام حسین علیہ السلام کا دور مشکل دور ہے، امامت کی مشکلات میں سے ایک مشکل دور جو گزرا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا گزرا ہے، اوج مشکلات کا دور ہے۔ لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام کے دور میں جو لوگ امام کے ساتھ ہیں وہ دل سے امام کے ساتھ ہیں، جو مدینہ سے کربلا تک امام کے ساتھ چلے
وہ کون لوگ تھے جو بالکل امامت کے ساتھ قائل تھے، امام کے ساتھ ہم راز تھے، ہم سفر تھے، ہم مقصد تھے. کوئی بات امام نے اپنے ساتھیوں سے نہیں چھپائی مدینہ سے لے کر کربلا تک. لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایسے حالات کا سامنا ہے کہ امام اپنوں سے بھی بات چھپاتے ہیں، غیروں کے سامنے تو ویسے بھی بیان نہیں کر سکتے. اب یہ زیادہ مشکل ہے، یہ زیادہ مشکلات سے انسان دوچار ہے کہ جب اپنوں کو بھی بعض باتیں انسان نہیں بتا سکتا. یہ زیادہ مشکل دور ہے. ان حالات میں مصیبت کیا ہے، مصائب کیا ہے امامت کے؟ مصائب یہ ہیں کہ امامت کو بطور زعامت الہیہ دین اور دنیا کی سرپرستی امام کے ہاتھ میں ہے، لیکن جن لوگوں کی سرپرستی امام کے ہاتھ میں دی گئی ہے وہ لوگ امام کی زعامت کا اقرار نہیں کرتے. وہ امامت کو اس تفسیر اور اس معنی میں نہیں لیتے کہ اس ہستی کو تو ہمارے درمیان ہمارا سرپرست اور صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہے. اس کے منکر ہیں لوگ، اس بات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے لوگ. لہٰذا اب امام ایک مقدس شخصیت ہے، ایک معنوی رہنما ہے، ایک روحانی پیشوا ہے. لوگ امام کی طرف آتے ہیں حاجات طلب کرنے کے لیے، لوگ امام کی طرف آتے ہیں مشکلات کے رفع و دفع کے لیے، لوگ امام کی طرف آتے ہیں امام سے تقدس لینے کے لیے. لیکن امام کی زعامت کا اقرار کر کے کوئی امام کی بارگاہ میں آئے کوئی نہیں ملتا. کوئی نہیں آتا امام کو یہ قبول کرنے کے لیے کہ آپ زعیم ہیں ہمارے، آپ زعیم ہیں اس معاشرے کے. لوگوں کا ناطہ کن سے جڑا ہوا ہے؟ بنو امیہ سے، بنو عباس سے. لوگ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر زعامت کرنی ہے، اگر ہمارے اوپر سیاست کرنی ہے، اگر ہمارے معاشرے کا اختیار سنبھالنا ہے، یا تو بنو امیہ نے سنبھالنا ہے یا پھر بنو عباس نے سنبھالنا ہے. خوب پھر بنو ہاشم نے کیا کرنا ہے، آل رسول اللہ نے کیا کرنا ہے، ان ائمہ 12 نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ہمیں صرف حاجات کی برآوردگی کرنی ہے، انہوں نے معاشرے میں روحانیت کو فروغ دینا ہے، انہوں نے معاشرے میں معنویت کا ابلاغ کرنا ہے. زعامت، سیاست، حکومت ان کے لیے نہیں ہے. اب لوگوں کے ذہن میں یہ مطلب آیا ہوا ہے، اب لوگ دور ہوتے گئے ہیں. لہٰذا یہ مطلب بہت غور طلب ہے، یہ بہت غور طلب مطلب ہے. رہبر معظم اپنی کتاب 250 سالہ انسان میں اس کی طرف متوجہ کراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بالآخر انسان ان معاشروں کا جائزہ لے. یہی کوفہ ہے کہ جس کوفے میں امام حسن علیہ السلام کے جد بزرگوار، امام حسن علیہ السلام کے پدر بزرگوار خطبے دیتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کوفہ کے مسجد میں، کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کر خطبے دیتے ہیں اور لوگ آ کر وہ خطبے سنتے ہیں. لیکن اسی کوفہ کے منبر سے بہت کم عرصے بعد اسی مولا علی علیہ السلام کے بیٹے کے قتل کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. یہ باتیں، یہ امور راتوں رات تو انجام نہیں دیے جاتے. یہ ایک ماحول ہے، ان کے پیچھے پورا سیاق و سباق ہے. معاشرے پستی کا سفر بھی درجہ بدرجہ طے کرتے ہیں اور ترقی کا سفر بھی معاشرے آہستہ آہستہ طے کرتے ہیں. آج اگر دنیا میں ترقی یافتہ معاشرے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ راتوں رات ترقی یافتہ ممالک بن گئے ہیں. وہ آہستہ آہستہ یہ سفر طے کر کے کسی مقام تک پہنچے ہیں. اور اگر کسی ملک میں، کسی معاشرے میں زبوں حالی ہے، پستی ہے، تنزلی ہے، پسماندگی ہے، تو وہ بھی رفتہ رفتہ اس حالت کے شکار ہو گئے ہیں. آپ اپنے ملک کو لے لیں، اسی پاکستان کو لے لیں، یہ تنزلی، پستی، افطری اور سیاسی افطری، فرقہ واریت اور ہر طرح کی زبوں حالی جو ہمارا آج مقدر بنا ہوا ہے، یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ کل سے تو شروع نہیں ہوا، یہ اسی دن سے شروع ہوا جس دن اس ملک کی بنیاد رکھی گئی. کچھ لوگ آئے، بعض نے جان بوجھ کر
بعض نے غفلت میں، ناسمجھی میں اس ملک کو اس پستی کی طرف دھکیلنا شروع کیا، اور آج حالت یہاں تک پہنچی ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ نہ اس ملک کے پاس سیاسی بہتری ہے، نہ اقتصادی بہتری ہے، نہ عدالتی بہتری ہے، نہ تعلیمی بہتری ہے، نہ معاشی بہتری ہے، نہ امن کے لحاظ سے کوئی بہتری ہے۔ ہر لحاظ سے یہ معاشرہ ایک پستی اور زبوں حالی والا معاشرہ بنا ہوا ہے۔ خوب کیسے بنا؟ آہستہ آہستہ، تدریجاً، درجہ بدرجہ۔ اسی طرح امامت کی یہ داستان بھی تدریجاً آگے بڑھی۔ جب امام علی علیہ السلام کو امامت سے دستبردار کیا گیا، حق سے محروم رکھا گیا اور گوشہ نشینے پہ مجبور کیا گیا، تو یہ سفر پھر رکا نہیں، یہ سفر پھر آگے بڑھتا گیا۔ پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور آیا اور یہ امامت سے دوری اور زیادہ ہو گئی لوگوں کی، اور زیادہ دور ہو گئے لوگ، اور زیادہ لوگ امامت سے غفلت میں چلے گئے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کا دور جب آیا تو پھر یہ دوری امامت سے لوگوں کی اور بڑھتی گئی، اور زیادہ دور ہو گئے امامت سے لوگ۔ پھر امام چہارم کا دور آیا، اور پھر اگر اس امامت کی ساری داستان کو دیکھیں تو دو ائمہ علیہ السلام کا دور ایسا ہے جو تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور تھوڑا مشکلات کم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی مشکلات، تھوڑی مشکلات میں کمی آ گئی۔ دور صادقین علیہ السلام جسے کہتے ہیں، امام پنجم اور امام ششم علیہ السلام کا زمانہ، لیکن وہ زمانہ بھی اتنا آئیڈیل نہیں رہا کہ ہم کہہ سکیں کہ امامت کو کما حقہ اس کے درجے پہ رکھا گیا لوگوں کی طرف سے۔ تھوڑا سا چونکہ سیاسی صورتحال ایسی بنی کہ بنو امیہ اور بنو عباس اقتدار کی رسہ کشی میں لگ گئے، اب امام کو موقع مل گیا، لہٰذا ائمہ علیہ السلام نے معارف کی تبیین کا کام کیا، لوگوں کو ابلاغ امامت، ابلاغ دین و قرآن پہنچائی ان دو ائمہ علیہ السلام نے۔ لیکن امامت کی زعامت کا جو کام تھا وہ پھر بھی اس دور میں نہیں ہو سکا، پھر بھی وہ حالات نہیں بن سکے۔ کیسے نہیں بن سکے؟ وہ بعض لوگ سوال کریں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں تو امام کے محضر میں لوگ آ کے علم لیتے رہے، امام کے شاگرد تھے، آپ کیسے کہتے ہو کہ لوگ نہیں تھے امام کے ساتھ؟ آپ امام کی اس حدیث کو اپنے اس مطلب کے اوپر دلیل لا کر پیش کریں کہ امام ششم نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک صحابی کو امام نے اپنے ساتھ بٹھایا اور آبادی سے باہر لے گئے، امام اس کو آبادی سے باہر لے جا کر امام علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ وہ بکریوں کا ریوڑ آپ کو نظر آتا ہے؟ فرمایا، کہنے لگا مولا نظر آ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جا کر گن لو یہ بکریوں کا ریوڑ۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے جب گنا تو امام کے پاس آ کر میں نے امام سے کہا کہ یہ اتنی تعداد ہے ان لوگوں کی، تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اگر اتنی تعداد بھی میرے پاس ہوتی تو میں امامت کے قیام کے لیے اعلان کرتا، امامت کے نفاذ کے لیے قیام کرتا۔ اور وہ راوی اس روایت میں لکھتا ہے کہ وہ 17 بکریوں کے بچے تھے، بکرے بھی نہیں تھے، بکریاں بھی نہیں تھی بڑی بڑی، بچے تھے ان کے، یعنی امام 17 کی تلاش میں ہے، اگرچہ ہزاروں سامنے بیٹھ کر علم لے رہے ہیں، فقہ سیکھ رہے ہیں، اصول سیکھ رہے ہیں، حدیث کا علم لے رہے ہیں، قرآن کا علم لے رہے ہیں، لیکن امامت کی زعامت کا بوجھ اٹھانے والا ان ہزاروں میں بھی امام کو نظر نہیں آتا۔ امام 17 کی تلاش میں ہے۔ پھر آ کر امام ہفتم علیہ السلام کا دور، وہ دور تو اتنا کٹھن ہو گیا کہ اب امام علیہ السلام کو زندان میں سال ہر سال رکھا جاتا ہے، اور جب امام زندان سے باہر آتے ہیں تو دباؤ اتنا ہے تشیع کے اوپر، امامت کے ماننے والوں کے اوپر، کہ کوئی امام کا جنازہ اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔
وہ محبت کرنے والے تو بہت ہیں. عراق، کوفہ، یہ زمین اور یہ شہر، یہ شروع سے ائمہ علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں. وہ اتنی محبت کرنے والوں میں کوئی امام کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں مل رہا. کبھی غور کیا ہے اس پر؟ مطلب یہ ہے کہ دباؤ اس قدر ہے کہ کوئی شخص اپنے اوپر یہ سٹیمپ نہیں لگوا سکتا کہ یہ بھی امام کی شیعوں میں سے. کوئی یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ کل کوئی انگلی اٹھا کے حکومت وقت سے کہے کہ یہ بھی امام کے چاہنے والوں میں سے تھا. ہر بندہ روپوش ہے، ہر بندہ خانہ نشین ہے. یہ ایسا دور آ گیا. اور پھر جب لوگ امام کے جنازے پر آتے ہیں امام ہفتم علیہ السلام کے، تو گواہی دے کر کہتے ہیں کہ اس کو حاکم وقت نے شہید نہیں کیا بلکہ امام اپنی طبی موت مرے. اس پہ تو ظاہر کا کوئی علامت نہیں ہے، کوئی زنجیروں کی، کوئی تلوار کی، کوئی زخم نہیں ہے. لہٰذا امام کو حاکم وقت نے شہید نہیں کیا بلکہ امام اپنی طبی موت مرے ہیں. امام رضا علیہ السلام کا دور آتا ہے، پھر امام کو مدینہ سے خراسان طلب کیا جاتا ہے. پھر امام نہوم کا دور آتا ہے، پھر وہ دور بھی امام کو مختلف مشکلات سے دوچار کیا جاتا ہے. امام کے مقابلے میں فرقے بنانا شروع کیے جاتے ہیں درباروں کی طرف سے. ایسے لوگ بطور شیعہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں جو امامت کے منکر ہیں. اب وہ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلواتے ہیں اور وقت کے امام کے مقابلے میں بھی کھڑے ہیں. فرقہ واقفیہ جو امام رضا علیہ السلام کی امامت پہ رک گئے، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پہ رک گئے، اب یہ لوگ امامت کے مقابلے میں آئے امامت کا علم لے کر. یہ امامت کا علم لے کر امامت کے مقابلے میں آ گئے اور یہ فرقے پھر آگے جا کر طاقتور ہو گئے. ان کی قوت اور بڑھ گئی جب امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ آیا. اب امام عسکری علیہ السلام ان حالات میں کن حالات سے دوچار ہے؟ اب ایسے حالات سے امام دوچار ہے کہ امام کی زعامت کا اقرار کوئی کرے یہ تو بہت دور کی بات ہے. اب امام کے بعد کا جو امام آنے والا ہے اس امام کو زندہ رکھنے کا حق بھی اب نہیں دیا جائے گا. اب یہ امام کیا کریں؟ اپنی امامت ایک طرف، بعد والے امام کی امامت کی حفاظت بھی اس امام کے ہاتھوں میں. لہٰذا جب امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت کا وقت آیا، تو امام عسکری علیہ السلام نے قبل از وقت امام کی حفاظت کے لیے، امام کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے تدبیر اپنائی. اور اللہ کا یہ آخری ذخیرہ اب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، پنہا کر دیا گیا اس کو. یہ امامت جو زعامت الہیہ کے عنوان سے قرآن کی آیت کے مطابق انبیاء علیہ السلام کے اس ذریت ابراہیمی میں جا کر قرار دی گئی، اب اس زعامت الہیہ کو کس نہج پہ جا کر پہنچایا گیا کہ اب لوگ اس امامت کی زعامت کے ماننے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں. آج ہم اور آپ ائمہ علیہ السلام کا یہ سارا زمانہ دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. آیا آج ہم امامت کو بطور زعامت ماننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ یا ہم کسی اور طرح کسی اور سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا امامت کا حق نعرہ لگا کے ادا کیا جا سکتا ہے؟ کیا امامت کا حق صرف آنسو بہا کر گریہ کر کے ادا کیا جا سکتا ہے؟ یا کچھ اور بھی کرنا ہے امامت کے لیے؟ یا ان اقدامات سے آگے بھی بڑھنا ہے امامت کے لیے؟ اگر اتنا ہے کہ امامت کے لیے نعرہ لگایا اور گریہ کر کے گھر جا کے بیٹھ گئے پھر تو امامت بہت آسان ہے. لیکن جب ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں، ان کی سیرتیں دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ امامت اس سے بڑھ کر ہے.
اس سے آگے جا کر کچھ امامت کے تقاضے ہیں، امامت کی ذمہ داریاں ہیں، امامت کی مسئولیتیں ہیں ہماری گردنوں کے اوپر، ہمارے دوش کے اوپر۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر زمانے کا شیعہ، ہر دور کا شیعہ، ہر نسل کا شیعہ تب امام کا حقیقی شیعہ کہلایا جا سکتا ہے جب وہ اپنے دور میں امامت کو مہجوریت سے نکالے، جب وہ امامت کو برسر اقتدار لے کر آئے، جب وہ اپنے زمین سے، اپنے زمانے سے تمام طواغیت کا سایہ ختم کر کے امامت کا سایہ لاگو کریں۔ یہ امام کا شیعہ ہوتا ہے۔ اور آج آپ کے زمانے میں بعض ایسے شیعہ پیدا ہوئے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ علی کا نعرہ لگانا آسان ہے، علی کا نظام لاگو کرنا اصل شیعہ ہونا کہلایا جاتا ہے۔ کون ہے ایسے شیعہ؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب ایران کی سرزمین پر 2500 سال شہنشاہیت نے امامت کی جگہ لے کر حکومت پر قبضہ کیا تو ایرانی محرم بھی مناتے رہے، مجالس بھی کرتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، عبادتیں بھی کرتے رہے، لیکن یہ تمام تر عبادتیں جس سائے میں کرتے رہے وہ شہنشاہیت اور طاغوتیت کا سایہ تھا۔ وہ علی کا شیعہ خمینی کبیر اس ایران کے اندر آیا اور ان شیعوں سے جا کر اس نے کہا کہ اگر زمین پر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اوپر اس عبادت کے جو سایہ ہوگا وہ سایہ بھی اللہ کے نظام کا ہونا چاہیے، اور جس سائے میں تم عبادت کرتے ہو، جس سائے میں تم نماز پڑھتے ہو، جس سائے میں تم حسین حسین کرتے ہو، جس سائے میں تم جلوس نکالتے ہو، جس سائے میں تم مجلس کرتے ہو، وہ سایہ حسین کے مجلس کے اوپر، عزاداری کے اوپر شہنشاہیت کا نہیں جچتا، ولایت و امامت کا سایہ جچتا ہے ان عبادتوں کے اوپر۔ اور آفرین اس قوم کے اوپر بھی کہ انہوں نے بھی اس مرد بزرگ کا وہ پیغام سنا اور شہنشاہیت کا سایہ ختم کر دیا، لیکن امامت کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ امامت کے فرائض ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا فریضہ بھی یہی ہے کہ ہم امامت کے نفاذ کے لیے، امامت کو بطور زعامت اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے اقدام کریں، بات کریں، کوشش کریں، سعی کریں۔ جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنی آپ کی مسئولیت ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ساری دنیا کی ذمہ داری آپ لے لیں، اپنی ذمہ داری آپ لے لیں۔ جو کربلا میں 72 آئے، اب آیا ان کو یقین تھا کہ ہم امامت کا نظام پوری دنیا میں نافذ کر لیں گے؟ نہیں۔ پھر کیوں آئے کربلا میں؟ اس لیے کہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی۔ مکتب تشیع ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نتیجہ تمہارا کام نہیں ہے، کوشش تمہارا کام ہے، نتیجہ خدا نے دینا ہوتا ہے۔ اگر تم امامت کے پیروکار ہو تو ہمیشہ اپنی نگاہیں اپنی کوشش پہ رکھو، نتیجے پہ نہ رکھو۔ نتیجہ خدا کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ کربلا سے، محرم و عاشوراء سے اصول لینے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سارے چیزیں لیتے ہیں نا کربلا سے۔ محرم کی مجالس سے کیا لیتے ہیں؟ ذاکر و خطیب فیس لے لیتا ہے، جو مجلس میں آنے والے لوگ ہیں وہ لنگر لے لیتے ہیں، کچھ ثواب لے لیتے ہیں، جو زیارات پہ جاتے ہیں وہ حاجات لے لیتے ہیں، جو کچھ اور چیزیں لے لیتے ہیں، مال و دولت لے لیتے ہیں، درجے لے لیتے ہیں۔ لیکن جو اصل چیز کربلا سے لینی ہے وہ کربلا کے اصول لینے ہیں۔ اصول، نجات کا سامان لینا ہے کربلا سے۔ وہ کیا ہے کربلائی اصول؟ وہ اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کے زمانہ، آپ کے دور کا سارا زمانہ کسی اور سلسلے کی طرف لگ جائے، تیرا کام امامت کی آواز بلند کرنا ہے، امامت کی بات بلند کرنا ہے۔ یہ کربلائی اصول ہے۔
کربلا کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ ہم کم ہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، آپ کوشش کرو، یہ کربلائی اصول ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں جو کربلا شناس لوگ ہوتے ہیں، جو کربلا کے فرزندان ہوتے ہیں، جو حسین ابن علی کے مکتب کے پڑھے ہوئے علماء ہوتے ہیں، امام خمینی نے یہی کام کیا۔ جب انقلاب کامیاب ہوا اور امام واپس وطن آ رہے تھے تو جہاز میں بیٹھے ہوئے صحافیوں نے امام سے سوالات کرنا شروع کیے۔ ایک صحافی نے امام سے پوچھا کہ تم جو ایران کی طرف جا رہے ہو، آیا یہ جہاز صحیح و سالم تہران ایئرپورٹ پہ لینڈ کر جائے گا کہ نہیں؟ امام نے فرمایا نمی دانم، مجھے نہیں پتا۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آیا شاہ کی حکومت آپ کو ایران میں انٹر ہونے دے گی؟ امام نے فرمایا نمی دانم، مجھے تو نہیں پتا۔ پھر کہنے لگا وہ اینکر کہ آیا ایرانی لوگ آپ کا یہ انقلاب قبول کر لیں گے؟ آیا وہ دل و جان سے آپ کا ساتھ دے دیں گے مشکلات میں؟ امام نے فرمایا نہیں پتا مجھے۔ وہ اینکر غصہ ہو گیا، کہا کہ ساری دنیا سر پہ آپ نے اٹھائی ہوئی ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ساری دنیا آپ نے اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو امام نے فرمایا کہ جو سوالات تو خمینی سے کر رہا ہے یہ خدا سے کرنے کے سوالات ہیں، یہ ساری چیزیں خدا کو علم ہے۔ خمینی سے یہ پوچھو کہ اگر سارا ایران مکر جائے، منکر ہو جائے، سارا ایران پیچھے ہٹ جائے، آیا تو اپنی ذمہ داری چھوڑے گا کہ نہیں؟ خمینی کہے گا میں اس راستے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ یہی حسین ابن علی کی اصول ہے۔ آپ دیکھیں جب وہ نابکار کا نابکار بیٹا اسلام کی مٹا اور بقا اور فنا کا نعرہ لگاتا ہے کہ اسلام اور وحی اور اذان اور سب کچھ ختم ہو گیا، اب دور ختم ہو گیا اسلام کا، تو کوئی بھی مسلمان اس یزیدیت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصحاب کا کردار بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تابعین کا کردار بھی تاریخ میں درج ہے۔ ہر مسلمان کا، حاجی کا، مدینہ کے زائر کا، مکہ کے تاجروں کا، کوفہ اور بصرہ کے مسلمانوں کا، سب کا کردار تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی آواز بلند نہ ہو سکی، فاطمہ کے لال حسین ابن علی یزیدیت کے مقابلے میں میدان میں آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ امامت ہر دور میں اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے، امامت کا نظام، کہ آؤ اور اپنے زمانے میں امامت کی آذان بلند کرو، امامت کی ندا بلند کرو، امامت کا پیغام ابلاغ کرو، بات کرو امامت کی، تاکہ آپ کے زمانے کے لوگ جو اس راہ سے ہٹ گئے ہیں، جو اس راہ سے منحرف ہو گئے ہیں، وہ اس امامت کی طرف آئے۔ اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ایک دن اس زمین کی وراثت ان لوگوں کو ملنی ہے جن کو خدا متعال نے یہ وراثت دینی ہے۔ اسی نظام کا نام نظام امامت ہے۔ یہ صرف کتابوں میں لکھنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ عملاً ہے۔ یہ چیز ساری دنیا اس چیز کا انکار کرے، تشیع کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن امامت کا علم دنیا پر بلند ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ لیکن دیکھا تو یہ جائے گا کہ میرا اور آپ کا کردار اس میں کیا ہے، یہ تو دیکھا جائے گا۔ یہ جو محبت کے نعرے، محبت کے دم بھرتے تھے، انہوں نے امامت کے لیے کیا کیا؟ حجت خدا کا ظہور حتمی ہے، امامت کا نفاذ ساری دنیا میں حتمی ہے ایک نہ ایک دن، لیکن پھر وہ حساب کتاب بھی تو لگے گا کہ اس امامت کے نفاذ میں اس شیعہ کا کتنا کردار ہے، اس شیعہ کا کتنا کردار ہے۔ وہاں پہ پھر آپ نے حساب دینا ہے، کتنا آپ نے کوشش کی ہے۔ وہ انسان سعادت مند ہے، خوشبخت ہے، کربلائی ہے، عاشورائی ہے، حسینی ہے، امامی ہے وہ انسان جس کی کوئی ذرہ برابر کوشش بھی امامت کے راستے میں ہوئی ہے۔ وہ سعادت مند لوگ ہیں۔ خدا چنتا ہے ایسے لوگوں کو، اور خدا سے توفیق طلب کریں ہم کہ خدا ہمیں امامت کے راستے کے ہموار کرنے والوں میں شمار فرمائے۔
ان مجالس کا، ان شہادتوں کا، ان ائمہ علیہ السلام کی ولادتوں کا، مناسبتوں کا فلسفہ یہی ہے۔ امام معصوم علیہ السلام نے یہی فرمایا ہمیں کہ خدا رحمت کرے اس انسان پر جو ہمارے امر کا احیاء کرے۔ کچھ حدیثوں میں لوگوں نے امام سے پوچھا کہ یہ تمہارا امر کیا چیز ہے، امر ائمہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہماری امامت و ولایت ہے۔ یہ زندہ کریں ان مجالس میں، ان گفتگوؤں میں، ان تذکروں میں لوگوں کو امام اور امامت کا نظام بطور نظام پیش کریں، زعامت الہیہ پیش کریں۔ لہٰذا یہ امامت آج اور کل اور گزرا ہوا کل، یہ تمام ادوار میں امامت کا یہ نظام ہے اور رہے گا۔ امامت میں کوئی تعطیل نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ذہن میں بٹھایا گیا ہے کہ امامت میں وقفہ آ جاتا ہے، امامت میں کوئی وقفہ نہیں آتا۔ تعطل اور تعطیل امامت میں نہیں ہے، مسلسل الہی منصب ہے۔ یہ ایک امام سے دوسرے امام کی طرف جاتا ہے۔ خب آج اگر امامت میں تعطیل نہیں ہے تو 1200 سال سے کس کی امامت میں زندگی گزار رہے ہو تم؟ اپنی سیاست دیکھو، اپنی عدالت دیکھو، اپنی تعلیم دیکھو، اپنا اقتصاد دیکھو، اپنا معاشرہ جو طرز زندگی ہے وہ دیکھو۔ آیا کسی امام کی امامت سے مطابقت رکھتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ تو پھر تو آپ کسی امام کی امامت میں ہو۔ لیکن اگر کسی اور نہج پہ جا کے گئے ہوئے ہو تو پھر نظر ثانی کی ضرورت ہے اس زندگی کے اوپر۔ طواغیت کو امام کے منصب پہ بٹھانے کا جواز فراہم کرنا آسان ہے، لیکن امام کی امامت کی تبیین کرنا یہ مشکل امر ہے۔ طواغیت کے دور میں امامت سے منسلک رہنا یہ اصل فریضہ ہے اور مشکل فریضہ ہے۔ قربانی مانگتا ہے یہ فریضہ، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے انسان، تنہا ہو جاتا ہے انسان، دشنام و تہمتوں کا شکار ہو جاتا ہے یہ انسان، اپنوں میں بیگانہ ہو جاتا ہے یہ انسان جو امامت کی بات کرے، حاضر و موجود سے بیزار ہو جاتا ہے وہ انسان جو امامت کے راستے پر آئے۔ تمام دنیا کا راستہ ایک ہو جاتا ہے، اس کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ آپ بعد از رسول اللہ وہ لوگ جو امام علی علیہ السلام کی امامت پر قائم رہے، وہ صحابہ، ان کی زندگیاں آپ دیکھیں، ساری دنیا ایک طرف اور وہ دوسری طرف، کتنی مشکلات برداشت کی ان لوگوں نے۔ مشکل کام ہے یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلے سے بیان فرمایا تھا، عمار، اے عمار خبردار، ہمیشہ میرے بعد دیکھنا، اگر ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، سارے لوگ میرے بعد جتنے مسلمان ہیں، اکابرین ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ ایک طرف جائیں، لیکن اگر علی دوسری طرف جا رہا ہے تو عمار تیرا فریضہ سب لوگوں کے پیچھے چلنا نہیں ہے، علی کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یعنی ساری دنیا سلسلہ بنا لے گی اپنے لیے، ہر طائفہ، ہر فرقہ اپنا ایک سلسلہ بنا لے گا، ہر گروہ اپنا سلسلہ بنا لے گا، لیکن عمار تو علی کا شیعہ خود کو کہتا ہے نا، تیری ذمہ داری لوگوں کے پیچھے چلنا نہیں ہے، اس ایک علی کے پیچھے چلنا ہے، اس تنہائی کے پیچھے چلنا ہے، اس قلت کے پیچھے چلنا ہے، کم تعداد کے ساتھ ہونا ہے تیرا فریضہ۔ آج تشیع کا معیار کثرت میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہ کم ہے زیادہ ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ علی کس طرف ہے۔ میزان زیادہ ہونا کم ہونا نہیں ہے، میزان امامت کا حامل علی ہے اور آل علی، یہ ہے میزان اور معیار۔ اور تشیع کا مسلک و منہج، طریق، امامت، یہ فریضہ ہے ہمارا اور آپ کا۔ کربلا اور عاشوراء انہی چیزوں کے احیاء کے لیے ہوا، اور یہ قربانیاں جو دی گئی اسی امامت کے احیاء کے لیے دی گئی۔ ایک مطالعہ آپ کریں اور ضرور کریں کہ ائمہ علیہ السلام نے امر امامت کو زندہ کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کن مشکلات کا سامنا کیا۔
اگر ائمہ علیہ السلام امامت کے مدعی نہ ہوتے، دین و دنیا کی زعامت کا حق نہ مانگتے، تو وقت کی طواغیت ائمہ کو اتنی مصیبتیں جو دے رہے تھے، تو اس کا بنیادی سبب یہی تھا کہ ائمہ مدعی تھے کہ جو منصب تم نے غصب کیا ہوا یہ ہمارا منصب ہے، تمہارا نہیں ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کچھ ائمہ دعائیں پڑھتے رہے، کچھ گریہ کرتے رہے، کچھ لوگوں کو علم دیتے رہے۔ سیاست کون کر رہا تھا؟ سیاست کے لیے تو بنو امیہ بنو عباس تھے۔ اشتباہ ہے، اشتباہ۔ ائمہ علیہ السلام ہر چیز کے حقدار تھے، ہر امر کا اختیار خدا متعال نے ائمہ علیہ السلام کو دیا، اور لوگوں کا فریضہ یہی بنتا تھا اور آج بھی بنتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی اس امر زعامت میں، اس حکومت الہیہ میں نصرت کرے ائمہ علیہ السلام۔ اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ ناصرین امامت ہے، لیکن اگر یہ کام نہیں ہوتا معاشرے سے تو پھر اس زمانے کا امام کن حالات سے دوچار ہوتا ہے آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں سے واقف ہیں۔ تنہا ہو جاتا ہے، دشمنوں کے نرغے میں آ جاتا ہے، محاصرے میں آ جاتا ہے، شہر بدر ہو جاتا ہے، جلا وطن کیا جاتا ہے، اپنوں سے دور کیا جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ چونکہ اپنے امام کی زعامت کے لیے اقدام نہیں کرتے۔ کربلا میں یہی کچھ ہوا۔ جو کچھ بھی عصر عاشور، قبل از عاشور اور بعد از عاشور اس کاروان میں انجام دیا گیا، وہ امامت کے امر کے احیاء کے لیے کیا گیا۔ اسی لیے تو شریعت الحسین نے اس ملعون کے دربار میں خدا کی قسم کھا کے فرمایا، واللہ لا تمحو ذکرنا، اے نابکار، اے لعین، تو کوشش کر، جو بھی کر سکتا ہے کر، لیکن تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا لوگوں کا۔ یعنی ہمارا ذکر امامت نہیں مٹا سکتا۔ کوفہ اور شام کے بازاروں میں آئی، بھیا کو کربلا کے صحرا میں بے گور و بے کفن چھوڑا، حسین کی یتیموں کا سہارا بن گئی، لیکن امامت کا یہ علم کبھی جھکنے نہیں دیا اس بیوی نے۔ روایات میں لکھا ہے کہ یہ سفر جو بی بی نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے شروع کیا کربلا تک، اتنا مشکل نہیں تھا، اگرچہ بی بی کو علم تھا کہ اس سفر کا انجام کیا ہوگا، لیکن جب یہ سفر کربلا سے کوفہ اور شام کی طرف شروع ہوا، پھر یہ زیادہ مشکل ہو گیا، پھر یہ زیادہ مصیبتوں سے ہمکنار ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس سفر میں علی کی بیٹی نے ہر کردار ادا کرنا ہے۔ عباس ابن علی کا کردار بھی اس بیوی نے ادا کرنا ہے، حسین ابن علی کا کردار بھی اس بیوی نے ادا کرنا ہے، کربلا کا پرچار بھی اس بیوی نے کرنا ہے، کربلا کا دفاع بھی اس بیوی نے کرنا ہے، حسین کی یتیموں کی حفاظت بھی اس بیوی نے کرنی ہے۔ اسی لیے تو جب سید ساجدین علیہ السلام نے بیوی سے فرمایا کہ یہ جس جگہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں اس کا نام بازار ہے، بازار۔ عزادارو، آپ کو پتہ ہے بی بی نے سید ساجدین کے اس بات کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ بی بی فرماتی ہے، سجاد بیٹا، اتنی درد بھری فریاد کی ضرورت نہیں ہے، سجاد بیٹا تسلی رکھو، دربار اور بازار آنے دو، علی کی بیٹی جانے اور بازار جانے۔ اور عزادارو، جب یہ بی بی بازار میں داخل ہو گئی، کوفہ کا بازار ہے، خواتین ہیں، مرد ہے، نامحرم ہے، شور و غوغا ہے۔ ایک دفعہ بی بی نے بلند آواز سے خطبہ دینا شروع کیا، الا یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر، اے کوفہ والو، اے مکارو، اے غدارو۔ جب بی بی کی یہ آواز کوفہ کے بازار میں گونجی،
شور و غل، اچانک سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی۔ اس مجمع میں، اس شور و غل میں ایک نابینا کھڑا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا، لیکن آواز سن رہا ہے۔ ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے کہتا ہے کہ یہ علی کی آواز میں خطبہ کون دے رہا ہے؟ یہ آواز تو علی سے جا ملتی ہے میرے مولا کی، لیکن لگتی ہے آواز نسوانی ہے، مردوں کی آواز نہیں ہے، عورت کی آواز ہے، لیکن لہجہ میرے مولا علی کا ہے۔ ساتھ کھڑا ہوا شخص کہتا ہے اے نابینا، آپ کو معلوم نہیں ہے علی کی بیٹی کوفہ کے بازار میں آئی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے عجب ثم العجب، میرا تو یہ گمان تھا کہ جب میرے مولا علی اس دنیا سے جائیں گے تو علی کے بیٹے امیر بن کر کوفہ کے بازار میں آ کر خطبے دیں گے۔ علی کی بیٹیوں کا امکان تو نہیں تھا امیر بن کے کوفہ کے بازار میں آنے کا۔ وہ شخص اس نابینا سے کہتا ہے اے نابینا، تو اللہ کا شکر ادا کر کہ تیرے آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ تجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اس کا تجسس بڑھ گیا، نابینا فریاد کرنے لگا، کہنے لگا مجھے بتاتے کیوں نہیں، میں بازار میں کیا ہو رہا ہے مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ پھر اس شخص نے اس نابینا سے کہا اے نابینا، بھرا دربار، بھرا بازار ہے، نامحرم کھڑے ہیں اور علی کی بیٹی کے سر پہ ردا نہیں ہے، آپ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ اور اے نابینا ایک بات اور بھی سن لینا، علی کی بیٹی کوفہ کے بازار میں امیر بن کے نہیں آئی ہے، اسیر بن کے آئی ہے کوفہ کے بازار میں۔